ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیں۔ آج بڑی تعداد میں غلامان رسول اولیاء کرام کے شہر میں موجود ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے ملتان کے پاکستانیوں، نوجوانوں، بزرگوں، خواتین، میری بہنوں اور ماؤں، آپ کو علی محمد سلام بھی پیش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جذبے کو بھی سلام پیش کرتا ہے۔ مجھے پوری تاریخ ملتان کی یاد ہے، اور ملتان پاکستان کا، اگر لاہور پاکستان کا دل ہے تو ملتان پاکستان کا وہ علاقہ ہے جو بالکل پاکستان کے وسط میں موجود ہے۔ اگر ملتان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ اور جو عمران خان صاحب پاکستان کو غلامی سے آزاد کرنے آئے ہیں، میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نہ امریکی غلامی تسلیم کریں گے۔ میں ملتان کی وکالت کرتے ہوئے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، نہ ہم امریکی غلامی تسلیم کریں گے اور نہ اپنے ملک کے اندر کسی اور کی غلامی تسلیم کریں گے۔ ملتان، اب وقت آ گیا ہے کہ ملتان اپنے فیصلے ملتان میں کرے۔ وقت آ گیا ہے کہ اب ملتان ایک علیحدہ صوبہ بنے، ہر طرح سے بنے، اور جو لفاظی کرے، جو ڈرامے کرے، ملتان اس کو سیاست کے اکھاڑے سے اٹھا کے باہر پھینک دے۔ 70 سال ہو گئے ہیں، 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، پاکستان کو آزادی لیے ہوئے 70-75 سال ہو گئے ملتان کے باسیوں۔ میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آج سے 75 سال پہلے جب ہمارے بزرگ پاکستان کو آزاد کر رہے تھے، کیا انہوں نے خواب میں بھی سوچا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو آزادی کے 75 سال بعد پاکستان کی آزادی کو اقتدار کے چند دنوں کے لیے گروے رکھ دیں گے؟ ایسے لوگوں کا سیاست میں کیا کریا کرم نہیں کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کا سیاست میں کیا خاتمہ نہیں کرنا چاہیے جو اقتدار کی خاطر کعبے کی بجائے واشنگٹن میں سجدے کرتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ غلامی یا آزادی؟ غلامی یا آزادی؟ ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو۔ چھین کے لیں گے، چھین کے لیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، عمران خان جب وزیر اعظم بنے، ان کے سامنے 2 راستے تھے۔ یا تو اپنے اقتدار کو دوام پہنچانے کے لیے چند زمینی خداؤں کے سامنے سجدہ کرتے، ان کے اقتدار کو دوام مل جاتا، اور یا وہ فیصلہ کرتے جو فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا، اور جو فیصلہ آپ کے دلوں کے قریب ہے کہ مسلمان غلامی کبھی قبول نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں میری بات سنو، ماں نے تو اپنے بیٹوں کو آزاد جانا تھا، تم کب سے ان کو غلام بنانے لگے؟ تو ملتان کے باسیوں، آپ مجھے بتائیں، جو عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، کیا بنی گالا بچانے کے لیے کہا تھا؟ جو امریکہ میں جا کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سٹینڈ لیا تھا، تو کیوں لیا تھا؟ کیونکہ غلام رسول ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی یہ فیصلہ کر لیں
کہ کیا ہم نے 75 سال بعد وہ آزادی جو قائد اعظم کے نیچے ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کے حاصل کی تھی، اور جو روز ہمارے بارڈرز پہ جوان شہید ہوتے ہیں، اور جو ہماری پولیس سینے پہ گولی کھاتی ہے، اور جو خودکش بمبار ہمارے بچوں اور بزرگوں اور علماء کے چیخڑے اڑاتے ہیں، اس خون کا سودا کرنا ہے یا اس خون سے وفا کرنی ہے؟ سودا کرنا ہے یا وفا کرنی ہے؟ اگر وفا کرنی ہے تو پھر غلامی نامنظور۔ قبول ہے یہ بات؟ اس بات پہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو؟ عمران خان کا ساتھ دو گے؟ دل سے دو گے؟ دل و جان سے دو گے؟ تو پھر چند نعروں کا میرے ساتھ آواز سے آواز ملا کے ملتان کی آواز فضا میں گونجنی چاہیے، اور اتنی زور سے گونجنی چاہیے کہ شہباز شریف صاحب، آپ وہ شخص جو اس صوبے کا 2-3 بار وزیر اعلیٰ، آپ کا بیٹا بھی رہا، یہ آپ کی چوتھی حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، ملتانیوں آپ مجھے بتاؤ کیا دیا ملتان کو؟ ایک پکی سڑک تک نہ دے سکا، ایک انٹرنیشنل سٹینڈ کا اسپتال نہ دے سکا۔ یونیورسٹیاں کدھر ہیں؟ اسپتال کدھر ہیں؟ انسٹیٹیوٹس کدھر ہیں؟ ترقی کدھر ہے؟ کیا ملتان پاکستان کا حصہ نہیں؟ تو آواز سے آواز ملا کے پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا زور سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، ملتان اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان زندہ باد۔